جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر وہ لوگ آنے والے ہوں گے تو سب پرفیکٹ ہو جائے گا، اللہ کرے آج کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ رخسار نے دل سے اسے دعا دی۔ وہ بالکل تیار ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑی چوڑیاں پہن رہی تھی، پیاری سی سفید رنگ کی فراک میں جس پہ پرپل کلر کے باریک امبرائڈری کا کام انتہائی خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ یہ تنگ تنکتے ہوئے شپون کے دوپٹے پہ ہلکی موتیوں کی وجہ سے اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن وہ اداس تھی۔ نہ جانے کون لوگ تھے جن کو رخسار بھابی نے اس کے لیے چنا تھا۔ ایک بار بھی منہا نے نہ پوچھا، نہ رخسار نے بتایا، بس نکاح کا بول دیا اور ہمیشہ کی طرح کہہ کر سر جھکا گی۔ آپی یہ لیں گجرے آپ۔ آریان دروازے پہ دستک دینا بنا اجازت مانگے اندر چلا آیا۔ سامنے کھڑی منہا کو دیکھتا ایک پل کو وہ کنگ رہ گیا۔ منہا نے بھی لال چوڑیاں پہنتے اس کی جانب دیکھا اور اس کی غزالی آنکھوں میں اس وقت کاجل کی ایک تہہ تھی، گھنیری پلکیں مڑی ہوئی کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس کی خوبصورتی کا قائل ہوا تھا اور اس کی آنکھ کے نیچے سیاہ تل نے تو چار چاند لگائے تھے۔ اسے دیکھ کے تو آریان کا دل بے تحاشا گستاخیاں کرنے پہ آمادہ ہو رہا تھا، پر وہ خود پہ قابو پائے اس کے پاس چلا آیا۔ مجھے لگا صرف آپ کو ہی تمہارے نکاح کی جلدی ہے، پر تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ تم ایکسائٹیڈ ہو شادی کرنے کے لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آریان کا لہجہ طنزیہ ہوا۔ منہا نے پلکیں جھپکتے ہوئے اس خوبصورت مرد کو دیکھا جس کی زبان ہمیشہ ہی کڑوا پن دکھاتی تھی۔ کہیں محبت وجد کا چکر تو نہیں؟ وہ گجرے ڈریسنگ ٹیبل کی ایک طرف رکھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ منہا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہی تو کھڑا تھا۔ اس کے مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کے چاروں سو پھیل گئی تھی اور اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ تمہاری تیاری دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی خاص ہے جس کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ نہ جانے کیوں آریان کو یہ بات تکلیف دے رہی تھی۔ وہ کسی اور کے لیے سج رہی تھی، سنور رہی تھی اور اس کے سامنے یوں بن ٹھن کے جائے گی۔ وہ اس کے حسن کو سراہے گا اور اس کے سر تا پیر تک دیکھتے کیوں؟ اس کا یوں جواب اسے مل رہا تھا اور اپنے جذبات کو وہ سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، رخسار بھابی نے ان کو پسند کیا ہے اور ان کی کہی ہر بات میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ باقی رہ گی اسپیشل ہونے کی بات، تو جب نکاح ہو جائے گا تو خود بہت اسپیشل ہو جائیں گے۔ منہا کی بات پہ آریان نے سختی سے جبڑے پیچھے اور ایک گھڑی سے نوازتے ہوئے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ کافی وقت گزر گیا لیکن نکاح کے لیے آنے والے لوگوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ بار بار گھڑی پہ ٹائم دیکھا جا رہا تھا۔ منہا کے چاچو جان بھی پہنچ چکے تھے، ابھی جتنا کہا گیا تھا اتنا ہی کرنے آئے تھے۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے لیکن پہنچنے کے تو لڑکے والے نہیں پہنچے تھے۔ آریان بھی ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اپنی آپی کو ہی دیکھ رہا تھا، جن کی آنکھوں میں تو اطمینان تھا لیکن چہرے پہ فکر مندی، اور گھر میں انہوں نے کچھ قریبی رشتے داروں کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا۔ سبھی لوگ موجود تھے سوائے لڑکے والوں کے۔ رخسار فون کر کے پتہ کرو وہ کہاں رہ گئے ہیں، سب مہمان آ چکے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ عشرت بیگم نے پریشانی سے بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما میں کئی دفعہ فون ٹرائی کر چکی ہوں، ان کا نمبر بند آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے، میں ایک دفعہ بھی ٹرائی کرتی ہوں۔ نمبر مجھے دیں آپی۔ اچانک سے اپنے عقب سے آریان کی آواز سنتی وہ چونکی اور نمبر آریان کو دے دیا۔ آریان نے اپنے موبائل سے اس نمبر پہ کال کی لیکن وہ بند آ رہا تھا۔ کوئی اور نمبر ہے تو وہ دیں یا ان کے گھر کا ایڈریس مجھے دے دیں، میں جا کے پتہ کرتا ہوں۔ 1 منٹ، میرے پاس ایک اور نمبر بھی ہے، فائزہ حالہ کا، میں تمہیں دیتی ہوں، بلکہ وہ میں خود کال کرتی ہوں۔ رخسار نے ایک نمبر پہ ڈائل کیا اور کال جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کال ریسیو کر لی گئی۔ رخسار نے ان سے بات کی تو ایک طرف ہوگی۔ آریان اور مسز عشرت اس کے واپس آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ ماما بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ لوگ نہیں آ رہے، انہوں نے منع کر دیا۔ منع کر دیا؟ ایسے کیسے منع کر دیا؟ عشرت بیگم کو غصہ آیا۔ ایسے کیسے منع کر سکتے ہیں وہ؟ آریان کو بھی ایک دم سے غصہ آنے لگا۔ وہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، ان کا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا اور وہ خود پریشان بیٹھے ہیں۔ اب یہ نکاح کیسے ہوگا؟ میری منہا کا کیا ہوگا ماما؟ اب کون اس سے شادی کرے گا؟ سب مہمان آئے بیٹھے ہیں اور اس کے چچا جان بھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب کی ذمہ دار میں ہوں، سب کچھ میری وجہ سے برباد ہو گیا۔ شاہان اب کیا کریں گے؟
جب انہیں یہ سب پتہ چلے گا وہ مجھ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں اور میں نے سب کچھ خراب کر دیا، اب میں کیا کروں؟ رخسار نے آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے کہا اور روتے ہوئے ماں کے گلے لگی اور آریان اپنی بہن کے آنسو دیکھتے ہوئے اشش کر اٹھا۔ اب ایک ہی حال ہے مما، لیکن مجھے پتا ہے آریان نہیں مانے گا۔ آریان پلیز، ہماری عزت کا سوال ہے، تم منہا سے نکاح کر لو۔ فائنلی جس گھڑی کا انتظار آریان کو تھا وہ گھڑی آ گئی۔ اس نے ایک اسمائل اپنی بہن کو پاس کی اور اس کے قریب آیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیٹیکٹیو آریان حیدر کی آنکھ سے کچھ چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ آریان کی بات پہ رخسار نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اسے ماتھے پہ گوری ڈالے دیکھا۔ سیدھی طرح کہہ دیتی، آریان تم نے نکاح کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، میری خاطر ہر حال میں۔ تم نے یہ کھٹا میٹھا گھونٹ بھرنا ہے تو اور بات تھی، آپ کو یہ سارا میس کریٹ نہ کرنا پڑتا۔ تو وہ مسکراہٹ دبا کے سنجیدگی سے بولا، تو کہا تو تھا تم ہی تو ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ رخسار نے اسے ایک زور سے چپک لگائی تھی تو وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ایک بہت بڑے ڈیٹیکٹیو ہو اور میں کون ہوں؟ میں بھی تمہاری بہن ہوں، مجھے بھی بہت کرنا آتا ہے۔ اب چلو جلدی سے نکاح کریں، آگے بہت دیر ہو گئی ہے۔ رخسار نے مسکراتے ہوئے کہا تو آریان نے اس کے ساتھ چل پڑا۔ منہا فیصل بنت محمد فیصل، آپ کا نکاح آریان حیدر ولد محمد حیدر خان کے ساتھ 5 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اچانک سے دولہے کا نام بازگشت سنتے ہوئے منہا کے دل کی رفتار تیز ہوئی اور اس نے گھونگھٹ کے پار سے حیرانی سے رخسار کی جانب دیکھا جس نے اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ قبول ہے؟ منہا سے نکاح سے قبول ایجاب کے بعد مولوی صاحب باہر آئے اور آریان سے بھی قبول و ایجاب کرواتے ہوئے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اگلے ہی پل مبارک ہو کا شور اٹھا۔ رخسار نے بہت خوشی سے سب کو مٹھائی کھلائی اور اپنے بھائی کو بھی جانی پڑی تھی اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو میری جان۔ آنکھوں میں آنسو لیے، چہرے پہ مسکان لیے وہ اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی، اور اس نے واقعی یہ سب کچھ اپنی بہن کی خوشی میں کی خاطر کیا تھا۔ یہ منہا کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھی، وہ نہیں جانتا تھا لیکن وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھا چکا تھا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ رخسار کے پاس بیٹھا اور جب عشرت بیگم منہا کو لیے باہر آئیں تو حیدر صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پر رکھ تھا اور دعا دی تھی۔ عشرت بیگم نے اسے سلامی میں ایک سیٹ دیا تھا اور ساتھ میں سونے کا ایک بھاری کنگن، جنہیں دیکھ منہا تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے رخسار کی جانب دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے اسباب میں سر ہلا دیا اور اسے لینے کو کہا۔ ویسے رخصتی بھی کر دیتے تو اچھا ہو جاتا، رخسار کے کان میں گھس کے کہتے وہ اسے چونکا گیا۔ پہلے تو تم نکاح کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے اور اب تمہیں رخصتی چاہیے؟ انتظار کرو بچے، شاہان کی واپسی تک کوئی رخصتی نہیں۔ اسے ہلکی سی چپت لگاتے وہ دل سے تھوڑا مسکرائی تھی۔ آریان کی نگاہ سے دوشیزہ پہ اٹھی تھی جو بالکل چھوئی موئی سی لگ رہی تھی کہ تبھی اس کے موبائل پہ بیپ ہوئی۔ اسے ارجنٹ بلایا گیا اور وہ سب سے ایکسکیوز کرتا نکل گیا۔ مس مت جائیں، آج ہمیں خبر ملی ہے کہ وہاں خطرہ ہے۔ جیدی نے اس حسینہ اور دلکش لڑکی کو روکنا چاہا جو بلیک جینز اور شرٹ میں سمارٹ سے نازک سی ناک لگ رہی تھی، چہرے پہ ماسک لگائے۔ وہ جیدی کی جانب بڑھی، چاند کہاں ہے؟ وہ ماتھے پہ تیوری ڈالے بولے، جی وہ اس وقت رابطے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے رابطہ ہو اسے بتا دینا، ماں جا چکی ہیں، وہ بھی پہنچ جائے۔ ماں نے جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ جو مائکرو چپ اس نے آریان کی پاکٹ میں ڈالی تھی اسے کوئی ورک نہیں کیا تھا، وہ ان کی اگلی چال کو نہیں جان پائی تھی، اس لیے اپنا کام جاری رکھے وہ اپنے فلیٹ پہ جا رہی تھی جہاں آگے کی پلاننگ کرتی، جبکہ جیدی تھوڑا پریشان ہوا تھا اور اب وہ جان سے کانٹیکٹ کرے گی کوشش کر رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے فلیٹ کے باہر سامنے درختوں میں فیضی اور آریان چھپ کے بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں دوربینیں تھی اور ان کا ٹارگٹ وہ چھوٹا سا فلیٹ تھا جہاں ابھی کچھ دیر میں ان روبرز نے پہنچنا تھا۔ تمہیں پکا یقین ہے وہ آئیں گے؟ آریان نے دھیرے سے پوچھا۔ 100% سے بھی اوپر یقین ہے۔ وہ مسلسل سامنے نظر رکھے ہوئے تھے۔ کافی وقت گزر گیا لیکن کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ اب تو آریان نے سر جھٹکا اور کہا آج اس کا نکاح ہوا تھا اور وہ اپنی مرکوہا سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کہاں وہ 2 گھنٹے سے فیضی کے ساتھ چھپ کے بیٹھا تھا۔ ابھی وہ کچھ مزید کہتا کہ ایک بائک آ کر وہاں رکی اور اگلے ہی پل اس کے پیچھے ایک اور بائک آئی۔ پہلی بائک پہ وہ لڑکی اترتے اپنا ہیلمٹ اتار چکی تھی لیکن اس کے چہرے پہ ماسک تھا، مقابل کے چہرے پہ بھی ماسک تھا۔ اس نے کھینچ کے اس لڑکی کو اپنے سینے میں بھینچا۔ دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر تکرار ہو رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے اور اگلے ہی لمحے اس لڑکی کا ماسک ہٹا تو آریان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔
اس کا سانس لینے کسی نے حلق سے کھینچ لیا ہو۔ وہ لڑکی مقابل کے گلے کا ہار بنی اس کے لبوں پہ جھکتے اب مدہوش ہو رہی تھی۔ فیضی آگے جانے کو لگا کہ دانت جمائے آریان نے روک لیا۔ سر، یہ آخری چانس ہے ان کو پکڑنے کا۔ اس کے بعد فیضی کی بات پہ وہ لب پیچ گیا اور جبکہ اپنی نگاہ ان سامنے دو بے شرموں کو یکٹی باندھے دیکھ رہا تھا، اس شخص نے لڑکی کی کمر کو اچھا خاصا بینڈ کیا ہوا تھا اور اس پہ جھکا ہوا تھا، انتہائی رف طریقے سے اسے چومے جا رہا تھا، لیکن لڑکی مقابل سسکیاں بھرتی ہوئی اس شخص کو اکسا رہی تھی اور اس کے ساتھ لپ کس کرتے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پروفیشنلز ہیں اور جانے کتنی بار وہ کر چکے ہیں۔ آریان دانت پہ دانت جمائے دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس شخص کے موبائل پہ ایک اور کال آئی اور پل میں پریشان ہوتا اس لڑکی کے کان میں کچھ بول گیا اور اس پل اس لڑکی نے عید کی نگاہ دہرائی تو اسے درخت کے بیچ کسی کی موجودگی کا احساس جگا۔ سر، وہ بھاگ رہے ہیں۔ فیضی نے بے بسی سے اسے دیکھا اور وہ واقعی پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہوئے۔ لیں، نکل گئے۔ شیٹ، وہ بہت سخت اپسٹ ہوا تھا، لیکن آریان کو بنا کوئی نوٹس لیے وہاں سے اپنے گھر کی جانب گامزن ہوا۔ اس کے دماغ میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اپنی نگاہوں پہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آیا وہ وہی تھی؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھوں دیکھا غلط ہو گیا ہو؟ وہ الجھا ہوا گھر میں داخل ہوا تو خوب اندھیرا تھا۔ راہداری سے گزرتا وہ اپنے کمرے کے بجائے رخسار کے کمرے کا رخ کر گیا اور دھیرے سے دروازہ وا کیا۔ اندر نیم روشنی تھی۔ علی رخسار بستر پہ جبکہ منہا کاؤچ پہ کمفرٹ لیے سو رہی تھی۔ وہ اسے یوں سوتا دیکھ کافی حیران ہوا۔ دھیرے سے اس کی جانب بڑھتا ہوا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ منہا نے کسمسا کے آنکھیں کھولیں اور اگلے ہی پل وہ چلانے لگی کہ آریان نے ایک اور بازو اٹھاتے اس کے لبوں پہ لب رکھتے ہوئے اسے چیخ سے باز رکھا اور اپنے لیے کمرے میں لیے وہ جانے بڑھا تھا۔ اندر آتے ہی اسے دروازہ لاک کیا اور اسے لے کے جا کے بستر پہ پٹکا۔ منہا بری طرح سے چکرا گئی۔ آری، نہ مت لینا اپنے گندے لبوں سے میرا۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے دھیمے لہجے میں گرایا تھا۔ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ اس کا غصہ برا حال تھا۔ منہا، وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بامشکل بولی، وہ بتاؤ جو میں نہیں جانتا۔ کون تھا وہ شخص جس کے گلے لگی بے غیرتوں کی طرح لپ کسنگ کر رہی تھی؟ آریان کی بات پہ وہ اس کی 14 تبک روشن کیے۔ کیا بول رہے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے بیچ چوراہے پہ تم نے اس شخص کو چھوا، تمہاری چھوٹی سی شرٹ تمہاری برہنہ کمر کو بمشکل ڈھانپے ہوئے تھی اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ تم نہیں تھی۔ آریان، حیدر کو بیوقوف بنا رہی ہو؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں گھر پر ہوں، کیسے جا سکتی ہوں باہر؟ اور کیوں چھوؤں گی کسی کو؟ آپ مجھ پر جو الزام نہیں لگا سکتے۔ آریان، وہ غصہ سے آنسو پوچھتے ہوئے کرب سے بولی تھی، اور اس الزام کی وجہ تم خود ہو، اور اب تمہیں جب پولیس کے حوالے کر دوں گا خود بہت سارے سچ اگل دو گی۔ پولیس کے نام پہ منہا کے چہرے کا رنگ سفید پڑا۔ پولیس کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بری طرح گھبرائی۔ یہ بھی میں تمہیں بتاؤں؟ جلد پتہ چل جائے گا۔ ہلنا مت یہاں سے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ اسے کہتا موبائل اٹھاتا فیضی کی طرف موصول ہونے والی تصاویر کو دیکھنے لگا جو اس نے وہاں اس لڑکی کو کھینچی تھی، اور اس میں ہر لمحے تصویر تھی اور تصویر میں کمر کے ہم پہ موجود تیل دکھائی دیا تھا۔ اگلے ہی پل آریان کے درمیان میں جھماکا سا ہوا۔ وہ منہا کی جانب مڑا جو بستر پہ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی، آنسو پوچھے رو رہی تھی۔ اتارو کپڑے فوراً، اس پہ حکم صادق کر گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آریان؟ سنا نہیں تم نے؟ آریان، اپنے کپڑے فوراً اتارو، وہ دانت پہ دانت رکھے چلایا تھا۔ ہرگز نہیں، میں آپ کو اپنا ذات کچھ غلط نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ آریان تلخی ہنسی ہنسا تھا۔ میں جھوٹا نہیں کھاتا۔ اس کی بات پہ بے اختیار منہا کا ہاتھ اٹھا تھا جسے آریان نے اس کی گلائی سختی سے دبوچتے ہوئے وہیں روک دیا۔ ایسا بول کے بھی کرنے کی مت کوشش کرنا، اسے بستر پہ دھکا دیتے ہوئے اس کی شرٹ کو انزپ کرتا ہوا چلایا تھا۔ وہ جٹ پٹائی کہ آریان ان دونوں کلائیوں سے اپنے ہاتھ کی گرفت کو بڑھاتے ہوئے اسے قابو کیا اور ایک ہی جوت سے اس کی قمیض کو اتار کے اس کے تن سے الگ کیا۔ منہا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی اور آنکھوں سے آنسوں کی باڑ کو توڑ کے بہتے چلے جا رہے تھے۔ آریان اس کی برہنہ کمر کو دیکھتے ہوئے اس کی کمر کے ہم پہ اپنا انگوٹھا رب کرتا نیچے تک لے جانے لگا۔ یہی تو تھا تل، کہاں جا سکتا ہے؟ آریان کا دماغ گھومنے لگا اور اس کا سر تکیے میں دنسائے وہ پوری کمر کو چیک کر رہا تھا، لیکن تل کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ اتنی جلدی کیسے ریموو کر سکتی ہے؟ وہ اسے اگلے ہی پل سیدھا کر گیا اور اس کے سیدھا کرنے پہ اس کی دھڑکنوں کا تال میل چھڑا تھا، جسے دیکھتا آریان اپنے لب کچل گیا تھا۔ تمہاری کمر کے ہم کا تل کہاں ہے؟ وہ اسے اپنے بالوں سے جکڑے ہوئے قریب کیا کرتا، اس پہ گرم سانسیں چھوڑتا بولا، کونین؟ کون سا تل؟
आंसू बहते गालों पे गर्दन अब धड़कनों का सफर कर रहे थे। अगर तुम कहीं चाहती हो कि तुम्हारे साथ सख्ती करूं या मजीद बुरा सलूक करते, तुम्हारे जिस्म पे अपनी मोहर लगा दूं, तो सब कुछ बता दो। वो कौन शख्स था? कौन था जिसको तुम चूम रही थी? और अगली रबरी कहाँ से करने वाले हो? सब कुछ अभी अभी बताओ। वो अपनी बात एक इंच भी पीछे नहीं हट रहा था। छोड़े मुझे, इतना घटिया क्यों हैं आप? मुझे नहीं पता था कि आप उसके साथ झटकते हुए वो गुस्से से बोली। घटिया? मैं घटिया हूँ? अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। उसे बिस्तर पे गिराए वो उस पे साया फगन होते हुए उसकी 14 तबक रोशन कर गया। नहीं आर्यन, प्लीज ये जुल्म मत करें। वो मिन्नत से माजिद पे उतरे। तुम्हें घटियापन दिखाना भी तो है। चलो अब देखो और महसूस करो शाबाश। वो उसकी धड़कनों को मसलता हुआ उसके चेहरे को कर्ब से एक के आसार देखने लगा। वो आंखें सख्ती से मीच की, जबकि आर्यन ने उसकी गर्दन पे जोर से दांतों से काटा और वो तड़प के रह गई। आंटी प्लीज, भाभी प्लीज हेल्प, वो चिल्लाई। उसके चिल्लाने पे आर्यन ने उसके लबों पे अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त जमाई। तुम जानती हो आज तुम्हें हर जगह से नोचूंगा, तुम्हारे जिस्म की हर राज पे पर्दा उठाऊंगा, तुम्हें सिसकने पे मजबूर कर दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन तुम्हारे इन लबों को बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा। इनको तुमने गंदा कर दिया, दागदार किया। नहीं हूं मैं नहीं। उसके गिरेबान जकड़े ऊंची आवाज में चिल्लाई। आवाज नीची रखो प्लीज। आरी हटे, मुझे मेरे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब मैं रोकूंगा। बहरूपिया लड़की, तुम मेरी आपी को, मेरे घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो, बट मुझे नहीं। आर्यन हैदर को नहीं, समझी तुम? वो उसकी गर्दन को से धड़कनों और पेट के तक आया। वो सिसक उठी, जबकि उसके मोबाइल पे फैजी की ढेरों कॉल्स आ रही थी, जिन्हें वो देखना तो दूर की बात सुन भी नहीं रहा था। धीरे से उसके ट्राउजर को हाथ लगाते वो सख्ती से खींचता हुआ मिन्हा ने तड़पते हुए हाथ जोड़े थे। प्लीज, आपको अल्लाह का वास्ता मेरे साथ ये जुल्म ना करें। उसकी दर्द भरी आवाज पे आर्यन के हाथ रुके थे और अपने अंदर का कर्ब अपने लफ्जों से अया कर रही थी। अल्लाह के नाम की वजह से पीछे हटा था और अचानक उसकी निगाह मोबाइल पे फैजी की कॉल पे पड़ी और कार रिसीव कर गया। सर, वो लड़की और लड़का दोनों पकड़े गए हैं। फैजी की बात की बाज गश्त पे उसके इर्द गिर्द बम धमाके होने लगे थे। उसे अपनी समात पे यकीन न आया। लड़की बेकसूर थी तो फिर साबित हुआ कि पहली बार डिटेक्टिव आर्यन हैदर धोखा खा गया। वो अपनी लाइफ के 28 साल में पहली बार एक केस पे काम करता हार गया था, लेकिन वो खुश था कि वो हार गया है, क्योंकि अगर वो ना हारता तो अपनी बीवी को हार जाता और वो हार बहुत बुरी होती। मिन्हा को रोनते हुए वो खुद भी अपनी जात को कोसता रहा था। आज उस वाक्य को 2 माह हो चुके थे। रुखसार अब भी अपने घर वापस जा चुकी थी। मिन्हा भी उनके साथ चली गई थी, पर उसकी हिम्मत की दाद बनती थी कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। वक्त मजीद सिरका और शहान के वापस आते ही आर्यन के सर पे सेहरा सजाया था। इशरत बेगम और रुखसार बेगम बहुत खुश थे। आर्यन की शादी की धूमें पड़ी थी। वो लोग जिनको निकाह कभी इल्म नहीं था, अचानक शादी की खबर सुनते दंग रह गए। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन बने बैठे थे, बहुत संजीदा थे। सभी उनकी तारीफ के पुल बांध रहे थे, जबकि मिन्हा दिल ही दिल में बुरी तरह आर्यन से सहमी हुई थी। इनसे 2-3 माह में एक दिन भी उनसे आमना सामना नहीं हुआ था। अगर आर्यन रुखसार के घर पर आ भी जाता तो वो कमरे से ना निकलती, और जो कुछ हुआ था उसके बाद तो आर्यन भी काफी गिल्ट में था, इसलिए कभी उससे बात को अना का मसला बना के लड़ाई झगड़ा नहीं किया। रुखसती के लम्हों में शाहान ने बाई बन के मीना को रुखसत किया। आर्यन के संग रुखसत होकर उसके घर आ गई। रुखसार भी साथ आई थी और उसको कदम जमीन पर टिक नहीं रहे थे। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद उन्होंने मीना की खराब तबीयत के पेश नजर उसे आर्यन के रूम में पहुंचा दिया। वही कमरा, वही बिस्तर और वही शख्स। आज तकरीबन 3 माह बाद वही आन खड़ी हुई थी और उसके हाथों पैरों में पसीना जमा होने लगा। वो नहीं जानती थी कि आर्यन उसके साथ आज सब कुछ क्यों, लेकिन एक फोन कॉल पे वो पीछे हट गया और उस दिन के बाद उसने मीना से कोई बात नहीं की। वो अपसेट तो नहीं हुई, डर भी गई थी, लेकिन किसी से कुछ भी ना कह सकी। निकाह में थी और उसके बताने पे भी हर हल तलाक ही होता। वो आर्यन से तलाक नहीं लेना चाहती थी। कहीं ना कहीं वो दिल ही दिल में आर्यन को चाहने लगी थी, पर उस रात की हरकत के बाद वो उसे डर चुकी थी। कमरे का दरवाजा खुला और आर्यन के कदमों की चाप सुनाई दी और उसके बिस्तर पे आके बैठता। उसके घूंघट उलट गया और फिर एक पल के लिए वो जो कहने वाला था उसके अल्फाज टिक हो गए। मिन्हा की खूबसूरती ने उसे 4 शाने चित कराया था। अगले ही लम्हे खुद पे काबू पाते उसने बहुत संजीदगी से उसे देखा। तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था। उसकी बात पे मिन्हा ने बल्कि उठा के उसे हैरानी से देखा। तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अब की बार वो सीधी बात करने लगा तो मिन्हा का दिल जोरों से धड़का। आपको कैसे पता चला? मिन्हा की अपनी आवाज खाई से आती महसूस हुई। मैं एक डिटेक्टिव हूँ मिसिज आर्यन। पहली बार धोखा खा गया, क्योंकि दिमाग से नहीं दिल से सोचने लगा था। ये पहला केस था जिसमें दिमाग नहीं
دل جلا رہا تھا اور اس کے سامنے بستر پہ سر کے نیچے کشن رکھتا ہوا لیٹتے اسے فرصت سے نہ ہارنے لگا۔ مینہا نے بولنا شروع کیا، مہین میری جڑواں بہن ہے، لیکن ہم عرصہ دراز سے ایک دوسرے سے دور ہو گئی ہیں۔ وہ باغی سی تھی، اپنی زندگی اپنے اصولوں پہ جینے والی بے باک لڑکی۔ بابا کی وفات کے بعد وہ گھر چھوڑ کے بھاگی تھی۔ اسے کوئی گنڈا پسند لڑکا آ گیا تھا تو ہم نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ آپ کو کہاں ملی؟ مینہا کے لہجے میں بے چینی سی امڑ آئی تھی۔ روبری کیس میں، جیل میں ہے، اپنے عاشق کے ساتھ۔ آریان نے کچھ پل توقف کے بعد کہا تو مینہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ انہیں چھڑوا دیں۔ وہ دل کی بری نہیں ہے۔ مینہا کی سفارش، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس کی وجہ سے آریان نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ فی الحال ساری باتیں چھوڑو، آج سہاگ رات ہے، صرف مجھے سوچو۔ وہ اسے گلائی سے تھامے اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ آپ تبھی اس دن میرے ساتھ بہت سلوک، وہ قمر کا دل ڈھونڈ رہے تھے، آپ کو لگا کہ وہ میں ہوں؟ مینہا نے روندے لہجے میں پوچھا۔ اگر میں سچ بولوں تو یہی سچ ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس لڑکی کو میں نے نکاح میں لیا، وہ بیچ چراہے کسی نامحرم کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے لبوں پہ فرینچ کس کر رہی تھی، جبکہ ابھی تک میں نے بھی نہیں تمہیں چھوا تھا، نہ ان لبوں کو، نہ اس دل کو۔ وہ معصومیت سے بھرپور آواز میں کہتا ہوا اس کی آنکھ کے پاس موجود دل کے انگوٹھے پہ سہلانے لگا۔ آپ نے اس دن بہت گندا سلوک کیا میرے ساتھ۔ میں بہت روئی، اتنے دن تک روتی رہی۔ اس کے سینے پہ سر رکھے اب شکوہ کر رہی تھی، جبکہ آریان اس کے سر پر دوپٹے کو دھیرے سے پیس آزاد کرتا ہوا ایک طرف سرکا گیا تھا۔ جانتا ہوں بہت رف ہو گیا تھا۔ شدید غصے میں مرد یوں ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن اب کبھی بھی غصہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا تاکہ تمہیں چوٹ نہ پہنچا سکوں۔ اس کے ماتھے پہ اپنا پہلا سلگتا ہوا لمس چھوڑتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا، اور اس کے ایک لمس سے مینہا کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا تھا۔ وہ گھبرا کے سر پھر سے اس کے مضبوط سینے پہ ٹکا گئی۔ آریان کے ہاتھوں نے گستاخیاں کرنی شروع کی، آنکھیں میچی، اس کے سانس گہرے ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ ان چند مہینوں میں وہ کسی کام کے قابل نہیں رہا تھا۔ آج وہ اپنے اندر کی جلتی آنکھوں میں ڈال کے پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ ایک دم سے جھٹکا دیتے ہوئے وہ اسے نیچے لاتا ہوا اس کے ہونٹ اوپر ہوا تھا تو وہ سہم گئی۔ آپ ایکسکیوز کر رہی ہیں آری؟ اس کی گھبرائی آواز سنتا آریان کے لبوں نے مسکان کو چھوا، نہیں تو بہت پیار سے کروں گا۔ اس کی بلاؤز کی ڈوریوں کو کھولتے ہوئے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو نہارتے اس کے لبوں پہ جھکا تھا، اور اس لبوں کا جام پینے کے لیے وہ کتنا بے چین تھا۔ آنکھیں میچے وہ اس کی نرماہٹ کو محسوس کرتا ایک دم جنونی سا ہوا تھا۔ مینہا کا سانس حلق میں اٹکا اور اس کی زبان کو اپنے لبوں پہ کھینچتا ہوا اسے مکمل ہوش کھونے پہ مجبور کر گیا۔ ذرا سا ہاتھ ڈالتے بلاؤز کے تن جدا کیا اور اس کی دھڑکنوں کا تال میل دیکھتا ہوا خود سے ہاں ہوا تھا۔ اس کی گردن کی نرمی کو سک کرتا ہوا دھڑکن پہ آتا ہوا اس نے اپنی گستاخیوں کو بڑھاتا جا رہا تھا، جبکہ ہاتھوں کی بے باکیاں مینہا کو اس میں سمٹنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ پلیز آری، لائٹ۔ جب اس کا ہاتھ لہنگے میں الجھا تو وہ مدہوش سی آواز میں بولی۔ آریان کو سکون پہنچا کے پاس پڑے ریموٹ سے وہ لائٹس کو ڈم کرتا اس پہ پایا فگن ہوا تھا، اور اس کی نرمی میں ایک دم شدت کا عنصر شامل ہوا تو مینہا نے اپنے ناخن اس کے کندھے میں پیوست کیے۔ پورے کمرے میں مانی ہیز خاموشی چھا گئی تھی اور آواز گونجنے لگی۔ ماحول مزید خوابناک ہو گیا تھا۔ آریان نے پورے شدمت سے اپنا حق مینہا سے لیا، اور اس نے بھی آریان کی جنونی کیفیت کو دیکھتے ہوئے خود کو اسے سونپ دیا تھا۔ اس بار اس نے بہت پیار سے اسے سمیٹا۔ کچھ پل کو وہ رخ ہوا، لیکن مینہا کی آہیں اور سسکیاں اسے مینہا کو تکلیف دینے کے عمل سے روک دیتی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرتے وہ دونوں رب کے آگے شکرانے کا سجدہ بھی ادا کر رہے تھے۔ آریان کی امامت میں نماز پڑھ کے مینہا کو ایک الگ سا سکون ملا تھا۔ آریان جیسا مضبوط اور خوبصورت، تھوڑا عاشق، زیادہ جنونی انسان پا کر وہ خود مسرور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے دعا مانگتے، مسکراتے خود کی جانب دیکھتے وہ اٹھتے پوچھنے لگا۔ آپ کو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا کہ آپ رات والے ہی ہیں۔ ابھی آپ اتنے سنجیدہ اور پرسکون سے، جبکہ وہ رات کو تو کہتے کہتے شرما کے سر جھکا گئی تھی۔ تمہیں کون سا روپ پسند ہے؟ وہ اسے لیے بستر پہ نیم دراز ہوا، وہ لائٹ سا جیسے ابھی ہیں۔ وہ دھیمے سے سر اٹھا کر کہتی ہوئی ایک بار پھر سے اسے بہکانے پہ مجبور کر گئی۔ تم بہت معصوم ہو یار، تمہارے ساتھ سخت ہونے کو جی نہیں کرتا بھی نہیں۔ اور اس کے چہرے پہ پیار بھری گستاخیاں کرتے ہوئے اسے پھر پہ سمٹنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک بار پھر سے وہ جنونی ہوتا اس کو اپنی گرفت میں لے گیا۔
इस बार कोई जुनून नहीं होता उस पे छाता चला गया था। मिन्हा उसकी शिद्दत भरे अंदाज पे भेजती चली जा रही थी। वलीमे की तकरीब में उनके कपल की तारीफ की। दोनों के खुले खुले चेहरे देख कर रुखसार ने सुख का सांस लिया और शुक्र है अल्लाह का, मिन्हा के चेहरे पे मुस्कान। अब भी मैं भी पुरसुकून होके वापस जा सकूंगा। क्या मतलब, अभी तो आप आए हैं और फिर से वापसी? रुखसार ने हैरत और दुख से पूछा। सिर्फ मिन्हा की शादी की वजह से वापस आया, अब वो होगी तो क्या हो गई आपने मिस्टर शाहान? ठीक है, जाएं, शौक से जाएं। पाकिस्तान में तो और कुछ खास है ही नहीं आपके लिए, ना ही किसी और को आपकी ज़रूरत है। वो नाराज़गी दिखाती हुई वहाँ से हटने लगी थी कि जहान ने अब उसे कलाई से थामते हुए अपनी तरफ खींचा और इसकी बार बीवी बच्चे समेत जाऊंगा। उसके माथे के साथ माथा जोड़े वो गंभीर लहजे में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? सब कुछ छोड़ के बाहर मुल्क? मम्मा, मैं किसी के बिना नहीं कैसे रहूंगी? रुखसार की आंखों में आंसू बह निकले थे। जैसे मैं रह रहा था रुखसार, मेरा सारा बिजनेस बाहर है, मुझे हर सूरत जाना पड़ेगा और जब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तुम्हें और अपने बेटे को अपने पास रखूँ तो फिर क्यों ना लेके जाऊँ? मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। आई नीड यू। वो उससे बहुत उम्मीद और मोहब्बत से पूछ रहा था। वो तो नम आंखों से मुस्कुरा दी और सामने स्टेज पर बैठे हुए मिन्हा और आर्यन को देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे में मदहोश थे और साथ हाथ थामे मुस्कुरा रहे